السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ایک تو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو پاکستانی گانے نقل کیے انڈیا نے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم حالات زندگی جو ہے ساحر لدھیانوی کی، ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے ہر حوالے سے، فن کے حوالے سے بھی اور ان کی ذاتی زندگی بھی. اس پہ بات کریں گے. ایک مشورہ بھی میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں اینڈ پہ، اگر ٹائم بچا تو تھوڑا اس حوالے سے میں بات کروں گا. گانا ویسے تو میں نے فیصلہ فلم کی ویڈیو میں وہ لگایا تھا، لیکن شاید ہم بھول گئے. پاکستان کا جو گانا تھا وہ نہیں لگا پائے تھے، لیکن جو انڈیا نے نقل کیا ہوا تھا وہ لگا دیا تھا اس کی ویڈیو. تو شبنم، ندیم اور جاوید شیخ پہ گانا پکچرائز ہوا تھا. جاوید فاضل کی فلم ہے فیصلہ. زندگی پیار ہے، پیار ہے زندگی، زندگی گیت ہے، گیت ہے زندگی. زندگی گیت ہے، گیت ہے زندگی، اپنے ہونٹوں پہ اس کو سجاؤ. اس کو پاپ کی دنیا میں نقل کیا جو سنی دیول وغیرہ پہ پکچرائز ہوا، اور ساتھ چنکی پانڈے تھے اور نیلم تھی. وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے گانے کی پکچرائزیشن. آپ خود دیکھ لیں. زندگی پیار ہے، پیار ہے زندگی، اپنی سانسوں میں اس کو بسا لو. تو ناظرین، یہ تو تھا گانا. اور ہم بعد میں جب یہ پاکستانی گانوں کے سلسلہ جب ختم ہوگا تو ہم انڈین گانے جو پاکستان میں نقل ہوئے اس کی بھی بات کریں گے. ابھی ہم ساحر لدھیانوی صاحب، جو کہ بہت مشہور شاعر ہیں اور جن کا عبدالحی نام تھا اصل میں، اور جو پاکستان میں بھی کچھ عرصہ رہ کے گئے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان کی حالات زندگی تو بڑی ٹف تھی. ان کے والد سے ان کی والدہ نے خود خلا لے لی تھی، کیونکہ ان کے والد نے کسی اور سے شادی کر لی تھی. تو اس وجہ سے جب چھوٹے تھے ساحر لدھیانوی صاحب تو ان کو لے کے وہ سائڈ پہ ہو گئی تھی. پھر ان کی اس پہلے کی جو زندگی تھی وہ بھی شاید ان کی شاعری میں جھلکتی ہے، جو بڑی ان کی والدہ کو مارا کرتا تھا. ان کے اوپر گانا بھی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا اس حوالے سے. لیکن جو بعد میں پھر جو ساحر لدھیانوی صاحب اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور ان کی جو افیئرز کہہ لیں یا ان کے جو تعلقات تھے یا معاشقے تھے لڑکیوں کے ساتھ، ان میں سے ایک امرتا پریتم کے ساتھ تھا، جن کے پہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ ماں، امرتا آپ کی بہو بن سکتی تھی. امرتا جو تھی وہ آل دو میرڈ تھی پہلے سے، اور جو سٹارٹ ہوا تھا ان کی زندگی کا جو یہ معاشقوں والا سلسلہ جو تھا، اس میں سب سے پہلے تو اس میں کالج سے انہیں نکال دیا گیا تھا، کیونکہ سنا تھا کہ وہاں پہ رومانس کر رہے تھے کہیں کھڑے ہو کے پرنسپل کے لان کمرے کے سامنے جو لان بنا ہوا تھا اس میں کھڑے ہو کے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. خیر، پھر امرتا پریتم کے ساتھ انہوں نے خود اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھی ہے. امرتا پریتم نے رسیدی ٹکٹ کے نام سے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اور جس وقت یہ ملنے آتے ہوتے تھے، بڑا ڈفرینٹ ان کا سٹائل تھا. ملنے آتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا امرتا نے کہ جو وہ سگریٹ پیتے تھے وہ پھر اس کے کش وہ خود لگایا کرتی تھی، جو ٹکڑے بچ جاتے تھے. تو یہ عجیب طرح کا کوئی سلسلہ تھا. اور پھر اس کے علاوہ ان کا پھر صدا ملہوترا کے ساتھ بھی رہا، جو گلوکارہ تھی، پھر ان کا لتا جی کے ساتھ بھی رہا. تو یہ تھا. لیکن جو امرتا پریتم کے ساتھ امرتا پریتم لکھتی ہیں کہ وہ جب اپنے دوست کے ساتھ ممبئی ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہیں شک پڑا ساحر صاحب کو کہ شاید انہوں نے ان کے ساتھ باندھ لی، اپنے تعلق قائم کر لیا ہے اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے محفل سے اٹھ جانے والوں، رفیع صاحب کا ایک جو گانا تھا وہ اسی اس پہ لکھا تھا. وہ فلم کا گانا تھا جو کہ راج کمار پہ یا کس پہ پکچرائز ہوا تھا، رفیع صاحب کا گانا تھا. تو انہوں نے لکھا تھا. ان کی شاعری میں یہ چیزیں جھلکتی ہیں. جو ان کی حالات زندگی ہے ناظرین، وہ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ بڑی تلخ تھی، بہت مشکل تھی. تو شاعری میں جس طرح رفیع صاحب کا ایک گانا ہے میرا بھی فیوریٹ، دیوانند پہ پکچرائز ہوا ہے، بعد میں اس کو سونو نگم نے بھی گایا تھا. میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا ایک پاکستان میں ڈرامہ بنا تھا پیارے افضل، جس نے بڑے ریکارڈ توڑے تھے. میرے خیال میں میرے پاس تم میں اور عہد وفا سے پہلے اگر کوئی ریکارڈ جس کا ہم نام لے سکتے ہیں پیارے افضل، اس کا نام ہے. تو اس کا جو ٹائٹل سانگ تھا، تھیم سانگ تھا، جانے وہ کیسے وہ لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا. جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. یہ اس کا تھیم سانگ تھا پیارے افضل کا. تو ناظرین، یہ اصل میں پیاسا فلم تھی گرو دت صاحب کی، اور گرو دت نے کے اوپر یہ گانا پکچرائز ہوا تھا. سیم یہی گانا جو کشور کمار صاحب نے گایا تھا.
صاحب کے فن کے حوالے سے جتنی بات کر لی جائے کم ہے، کیونکہ ان کے گانے کیا ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، ایسے ایسے گانے ان کے کہ آپ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی ساحل لدھیانوی کا گانا ہے، اچھا یہ بھی ساحل لدھیانوی کا گانا ہے۔ کچھ ان کے فن کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ان کے گانوں پہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ ناظرین، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، کسے یاد نہیں ہے، رفیع صاحب اور لتا صاحب کا ڈیوٹ گانا ہے، وہ بھی ساحل لدھیانوی صاحب نے لکھا تھا۔ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، فلم کبھی کبھی پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے کچھ انٹرسٹنگ واقعات جو ان کی فلم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جب یہ پاکستان سے واپس انڈیا چلے گئے تو وہاں پہ انہیں ایک فلم میں گانا لکھنے کا موقع ملا، آزادی کی راہ پر۔ وہ فلم تو ناکام رہی تھی، لیکن یہ نوجوان اس وقت ساحل لدھیانوی صاحب جو تھے، یہ اس وقت کے مایا ناز موسیقار ایس ڈی برمن صاحب، جن کے بیٹے بھی آر ڈی برمن، ایس ڈی برمن صاحب کے نظر میں آ گئے اور انہوں نے ان سے نوجوان فلم کے گانے لکھوائے۔ فلم تو اتنی نہیں چلی تھی، لیکن نوجوان فلم کے گانے بڑے ہٹ ہوئے، اور اس طرح پھر ان کے ساتھ ایس ڈی برمن صاحب کی جوڑی بن گئی۔ ایس ڈی برمن صاحب نے نوجوان کے اندر سپارک دیکھا، تو انہوں نے پھر ایک ساتھ سزا کی، پھر دیوداس کی، پیاسا کی، جس کا یہ گانا میں نے آپ کو سنایا، نہ جانے کیسے لوگ تھے۔ لیکن ساحل لدھیانوی صاحب بڑی عجیب طبیعت کے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک فلم کا جب گانے لکھے، بازی کے تھے یا پیاسا کے تھے شاید، فلم کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ یہ گانے جو ہیں گیت کار کی وجہ سے، یعنی میں نے جو لکھے ہیں اس کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں۔ تو ایس ڈی برمن جنہوں نے ان کو چانس دیا تھا، انہیں یہ چیز بڑی بری لگی کہ انہوں نے ایسی بات کی، انہیں دکھ ہوا یہ سن کے۔ اس کے بعد ساحل لدھیانوی صاحب کی جو معاملات تھے یا جو موڈ تھے وہ بدلتے رہتے تھے، تو ایس ڈی برمن صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے، اور پھر جس کے ساتھ بھی ساحل لدھیانوی صاحب نے کام کیا، ان کو ٹف ٹائم تھوڑا سا ملا۔ ایک صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو ایک تو لتا صاحبہ ایک فلم میں انہوں نے ضد لگا لی کہ میں نے ₹1 معاوضہ جو ہے لتا جی سے زیادہ لینا ہے۔ لتا جی سے انہوں نے کہا کہ میں نے معاوضہ زیادہ لینا، اور انہوں نے لے کے دکھایا۔ اسی طرح انہوں نے ایک موسیقار سے بھی معاوضہ جو تھا وہ ضد کر کے زیادہ کروایا تھا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عجیب سی شرط رکھی، اس زمانے میں ٹرینڈ تھا کہ پہلے موسیقار جو تھے وہ دھن بناتے تھے، شاعر بعد میں شاعری کرتے تھے اس کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے میں شاعری کروں گا، اس کے حساب سے دھن بنائی جائے۔ تو یہ اس وقت کے ٹرینڈ کے حساب سے میرے خیال میں الگ تھا سب کچھ۔ تو ساحل لدھیانوی صاحب نے اپنی یہ شرط بھی منوائی۔ پھر انہوں نے ایک اور شرط بھی رکھی کہ جس وقت ایک موسیقار کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے تو ان کا آپس میں کوئی پھڈا ہوا، تو موسیقار نے جا کے گرو دت کو کہا، جو کہ فلم بنا رہے تھے، کہ اس گیت کار کو تبدیل کیا جائے۔ تو گرو دت نے کہا کہ موسیقار تبدیل ہو سکتا ہے، گیت کار تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ساحل لدھیانوی صاحب کی اتنی فیور بھی کرتے تھے، ان کا فن تو اپنی جگہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ موڈی آدمی تھے، ایک دفعہ ایک فلم ساز تھے، ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے گانے لکھوانا چاہتا ہوں فلم کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ حالانکہ اس وقت کوئی 8-10 ہزار روپیہ لیا جاتا تھا، انہوں نے کہا جی میں 25,000 روپیہ لوں گا۔ تو فلم ساز نے اسی وقت وہ پیسے نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ تو ساحل لدھیانوی صاحب نے دیکھا کہ پیسے تو اس نے رکھ دیے، انہوں نے کہا جی کل آپ آئیے گا یا 2 دن بعد آئیے گا، تو یہاں میز پر یا تو گانے پڑے ہوں گے لکھے ہوئے، یا پھر یہ پیسے جو ہیں پڑے ہوں گے اگر میرا موڈ نہ بنا۔ تو ان کا موڈ واقعی نہیں بنا تھا، تو 2 دن بعد ان کی بہن، وہ تو گھر پہ نہیں تھے، ان کی بہن نے وہ پیسے 25,000 روپے واپس اس فلم ساز کو دے دیے تھے۔ تو یہ تھے ساحل لدھیانوی صاحب، جن کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ اب آتے ہیں فلم کبھی کبھی پہ۔ جس طرح پہلے بتایا کہ ایس ڈی برمن صاحب کے ساتھ جو ان کا تھا کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ زیادہ مشہور ہوتی ہے، یا شاعر کی وجہ سے گانا زیادہ چلتا ہے، تو یہ چیز انہوں نے، ویسے تو ان کی کئی فلموں میں ہے، ان کی شاعری الگ سی ہے بالکل، لیکن کبھی کبھی میں انہوں نے یہ چیز ثابت کی۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، اس میں میرے خیال میں شاعری بہت آ گیا، موسیقی بعد میں۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیرے سائے کے نیچے بسر ہوتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ جو نظم لکھی گئی تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا امیتابھ بچن صاحب کے آواز کی وجہ سے ان کی جو گانوں کے اندر سم ٹائم اپنی آواز شامل کی جاتی شاعری کے طور پہ، تو یہ آج تک سدا بہار نظم ہے، اس کو سارے آج بھی سنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی شاعری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نو ڈاؤٹ
کہ کبھی کبھی کے جو گانے تھے اس میں موسیقی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن اس میں شاعری کی وجہ سے وہ زیادہ پاپولر ہوئے تھے. اسی طرح جو باقی گانے تھے، تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں، وہ بھی انہی کا تھا. لتا اور رفیع کا ایک اور ڈیوٹ آپ کو سناتے ہیں جس میں تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، خطا بخش دو اگر خطا ہوگی. تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، خطا بخش دو گر خطا ہو گئی. تو یہ بھی ساحل لدھیانی صاحب نے لکھا تھا. یہ اتنے مشہور گانے تھے اور اتنی زبردست قسم کی ان کی دلچسپ حالات زندگی ہے. تو میرے خیال میں ساحل لدھیانی صاحب کے حوالے سے آج اتنا ہی کہنا تھا. ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، میں مشورہ جو ہے وہ یا تو کمیونٹی پیج پہ لے لوں گا آپ سے، یا پھر اگلی کس ویڈیو میں لے لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.